نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين۔ پارہ نمبر 8 سورہ انعام، رکوع نمبر 14، آیات نمبر 118، 119، 120 اور 121۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس کھاؤ اس جانور میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان لائے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم نہیں کھاتے اس جانور میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ تحقیق کے ساتھ تمہیں تفصیل سے بتایا گیا ہے جو کچھ تم پر حرام ہے یا جو کچھ تم پر حرام کر دیا گیا۔ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ، مگر اس صورت میں جب سخت مجبوری ہو اس کے کھانے پر، حالت اضطرار ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بلا شبہ بہت سارے لوگ اپنے خواہشوں کے ذریعے بغیر علم کے گمراہ ہوتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک تیرا رب حد سے آگے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ اور باطنی گناہ، کھلا گناہ، چھپا ہوا گناہ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں عنقریب ان کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی یا سزا دیا جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہو۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ کھانا گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ تم سے جھگڑا کرے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو بے شک تم مشرک ہو جاؤ گے۔ تفسیر در منصور جلد 3 صفحہ نمبر 41 میں لکھا ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بطور اعتراض کہا کہ جس جانور کو ہم قتل کر دے، ذبح کر دے، اسے تو آپ کھا لیتے ہیں، اور جس جانور کو اللہ تعالیٰ قتل کر دے، اسے موت دے دے اور وہ بغیر ذبح کے مر جائے، آپ اس کو نہیں کھاتے۔ اور تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 170 میں
حافظ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے کہ فارس کے لوگوں نے قریش مکہ کو چند لوگ بھیج دیے اور ان کو سمجھایا قریش کو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں بحث کرو کہ آپ اپنے ہاتھ میں چھری لے کر جس جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ تو آپ کی نزدیک حلال ہے، اور جس کو اللہ تعالی نے سونے کی چھری سے ذبح کیا ہو وہ آپ کی نزدیک حرام ہے اور اس کو آپ حرام سمجھتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ الباری نے سورہ انعام کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کی ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بطور اعتراض سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جسے خود قتل کرتے ہیں اسے کھا لیتے ہیں اور جسے اللہ قتل کرتا ہے اسے نہیں کھاتے۔ تو اسی پر آیات مذکورہ نازل ہوئی، فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ در منصور کے تفسیر در منصور کے روایت کے مطابق معترضین یہودی تھے، تفسیر ابن کثیر کے مطابق معترضین اہل فارس تھے، لیکن تفسیر ابن کثیر یہ بھی لکھتے ہیں کہ اعتراض مذکورہ یہودیوں سے بعید نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ المعترض کالأعمى، معترض اندھا ہوتا ہے، اور پھر جاہل معترض نقطۂ استدلال یا منشئی اعتراض کے مواخذہ کی سکت اور طاقت نہیں رکھتا، اس کا اعتراض بلا جواز ہوتا ہے، اس کے اعتراض میں قوت استدلال نہیں ہوتی، وہ عوامل، اسباب اور وجوہات کی بنیاد پر اعتراض نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں، اور نہ تناقض کی بنیاد پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جاہل معترضین صرف موت کو دیکھتے ہیں، موت کو دیکھ لیا، ذبیحہ اور غیر ذبیحہ کے درمیان فرق نہ دیکھا ہے اور نہ اس کی طرف توجہ دی ہے۔ اللہ تعالی نے تو پاکیزہ جانوروں کو حلال اور خبیث جانوروں کو حرام قرار دیا ہے۔ سورہ اعراف میں یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیزوں کو حلال اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ پھر بہیمۃ الانعام کے کھانے کی اجازت دے دی، میتۃ کو حرام قرار دے دیا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جانوروں کے حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ ان کو ذبح کر دیا جائے، اور ذبح کا مطلب یہ ہے کہ گلے کی رگیں کاٹ دی جائے جس سے جانور سانس لیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جن میں خون جو ہے وہ گزرتا ہے، کھانے پینے کے نالے کو بھی حلقوم، سانس لینے کے رگ بھی، خون دوڑنے کے رگ، ذبح، یہ جب ذبح ہو تب جانور حلال ہوگا، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھا ہو، اللہ کا نام لینے والا اہل ایمان ہو،
اور پھر ذبح کا فائدہ یہ ہے کہ جانور کے اندر جو خون ہے وہ رگے کٹنے سے وہ خون نکل جاتا ہے. جب خون نکل گیا تو اب یہ گوشت بغیر خون کے رہ گیا، لہذا ذبیحہ کا کھانا حلال ہوگا. آیت مذکورہ کے حوالے سے مسلمانوں کو خطاب کیا. جس حلال جانور پر اللہ کا نام لیا گیا، یعنی اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو تو اسے کھاؤ، اور جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو تو اس کو مت کھاؤ. دشمنوں کی باتوں میں مت آؤ، پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، ان کے اعتراض کو کوئی وزنی اعتراض مت سمجھو. اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حلال اور حرام کی تفصیلات قرآن کریم ہی میں بتلا دی. اللہ کے حلال کی ہوئی جانوروں کو کھاؤ اور حرام مردار جانوروں کے کھانے سے گریز اور پرہیز کرو. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ، اور بلا شبہ بہت سے لوگ بغیر علم کے اپنے خواہشات کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں. یعنی بغیر دلیل کے، بغیر سند کے، بغیر استدلال کے اپنے خیالات کے مطابق باتیں کرتے ہیں. لوگوں کی باتوں کو تو کس کس کی منہ بند کریں گے. وفانی صاحب فرمایا کرتے تھے پشتو میں دا خلپ واق کے نہ دا کم خلپ سڑے چپ کا دا خدے ڈک دنیا دا سوک بسوئی سوک بسوئی. محض خواب و خیالات کی ذریعے لوگوں کو بہکانا، گمراہ کرنا، اور پھر یہ خواہشات کے متبع اہل ہوا یہ فرمانبردار نہیں ہوتے، اور پھر اللہ کے حکم کے خلاف ورزی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب حد سے زیادہ نکلنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور قیامت کے دن ان کو ضرور سزا ملے گی. آیت نمبر 120 میں فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہری گناہ، باطنی گناہ. اللہ تعالی ہر گناہ کو جانتا ہے اور ہر گناہ پر سزا دینے پر قادر ہے. کوئی یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو باطنی گناہوں کا علم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے. کوئی یہ مت سمجھے کہ گناہ پر مواخذہ نہیں ہوگا، بالکل ہوگا. اللہ کی مرضی ہے. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون. اور آیت نمبر 121 میں فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بلا شبہ شیاطین اپنی دوستوں کی طرف سے وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے. اہل فارض مشرک ہو یا قریش مکہ ہو، ان کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرو، اور یہودیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھایا کہ تم یہ اعتراض کرو، مسلمانوں سے جھگڑا کرو. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتلایا، حکم دیا کہ تم ان کی باتوں میں نہ آؤ، اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو مشرک ہو جاؤ گے، یعنی مشرکوں والا کام کرو گے، لہذا یہ کام مت کرو. اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، غیروں کی اطاعت کرنے والوں کا انجام بالآخر شرک بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوسرے کے حکم کو ماننا اور اللہ کے بغیر کسی غیر کو
تحلیل اور تحریم کا خود مختار کل سمجھنا، بھائی یہ تو مشرکوں والا کام ہے. اسی وجہ سے قال الزجاج فیہ دلیل علی من احل شیئا مما حرم اللہ او حرم ما احل اللہ فهو مشرک کذا فی معالم التنزیل. اور امام ابو داود حاکم نے مستدرک میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیے، یعنی بعض مسلمانوں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شبہ ذکر کیا، وہ شبہ جو اہل فارس نے یہودیوں نے یا مشرکین مکہ نے ظاہر کیا تھا. تو اسی پر آیات مذکورہ نازل ہوئی کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ رواہ ابو داود والترمذی عن ابن عباس قذا فی اللباب. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے آخر میں یہی ان کا سوال، اہل فارس کا سوال، یہودیوں کا سوال انہوں نے دہرایا، پھر اس میں یہ آیات نازل ہوئی کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اگر ان کی اطاعت کرو گے تو ظاہر ہے کہ تم پھر ان کے نقش قدم پر چل رہے ہو، غیروں کے نقش قدم پر مت چلو. اور آخر میں ایک بات ذہن میں رکھے کہ مما ذکر اسم اللہ علیہ میں عموم ہے، ذبح اختیاری ہو یا ذبح اضطراری ہو. ذبح اختیاری تو معلوم ہے کہ ہم جانور کو باندھتے اور پھر ذبح کرتے ہیں، اس وقت بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اور ذبح اضطراری ہو یعنی تیر کے ذریعے سے یا باز ہے یا کتے کے شکار کے بنیاد پر، تو جب ہم کتا چھوڑتے ہیں یا باز چھوڑتے ہیں یا نیزہ پھینکتے ہیں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھنا ہے. اضطراری ذبح میں بھی بسم اللہ پڑھنا ہے اور اختیاری ذبح میں بھی بسم اللہ پڑھنا ہے. اور پھر یہ مما ذکر اسم اللہ میں بھی عموم ہے، ذکر حقیقی ہو یا ذکر حکمی ہو دونوں کو شامل ہے. ذکر حقیقی کہ آپ نے سب کے سامنے کھل کر کہہ دیا انی وجہت وجہی للذی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتي ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک. یہ بھی پڑھنا چاہیے اس ذبح کے وقت، قربانی ہم کرتے ہیں. اور ایک حکمن ہے کہ بھول گئے آپ، لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس نے بسم اللہ سہون ترک کر دی، بھول گیا، تو وہ حکمن مما ذکر اسم اللہ میں داخل ہے. البتہ قصدن عمدن بسم اللہ ترک کرنے سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. لہذا مما ذکر اسم اللہ میں ذبح اختیاری ہو، اضطراری ہو، ذکر حقیقی ہو یا ذکر حکمی ہو، یہ سب کو شامل ہے.